فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اپنی خلوت رحمان کے نام کر دے تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیں، یہ درد کا ڈھیر، یہ ان گنت آرزو، یہ تمہارے علم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لاتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ دنیا کا خوبصورت ترین نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تہجد ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔